يرحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقول. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم وسخاوتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه السلام: إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يزاؤني. صلوات الله. حضرات کرام الفضل، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، سلفۂ سجادیہ، ہمارے اولاد کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس کی 48ویں دعا کا ایک فقرہ میں نے سرنامہ بیان قرار دیا اور اس ترجمے کا اس فقرے کا ترجمہ ہی کر دیا جائے تو آپ وجد میں آ جائیں گے. لیکن اس سے پہلے دولت، ثروت، شہرت، عزت، طاقت، خاندان، حسب اور نسب، یہ سب پانے کے بعد، قوم و قبیلے کے بعد ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. بھروسہ کرنا ہے تو اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کرنا ہے تو پروردگار کے اوپر. یہ ظاہری عزت جس پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عزت دیتے ہیں ہو سکتا ہے کل یہ ذلیل کر دیں. جو آج ذلیل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل عزت عطا کر دیں. تو نہ ظاہری عزت پر بھروسہ کرنا ہے، نہ ذلت پر بھروسہ کرنا ہے. بھروسہ کرنا ہے پروردگار کی ذات پر. اگر پوری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. پوری دنیا راضی ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے تو کچھ بننے والا نہیں ہے. میرے عزیزوں، ہمیں اگر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو ذات پروردگار پر. اور اسی کو امام علیہ السلام، ہمارے اوراد کے چوتھے امام، بیان فرما رہے ہیں. کب یزید بیٹھا ہے تخت کے اوپر، امام بیٹھے ہیں زمین کے اوپر. یزید کے سر پہ ہے تاج، امام کے گلے میں ہے توق. امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا: الہی پروردگار، تو جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے یزید تخت پر بیٹھ کر بھی ذلیل ہے، میں زمین پہ بیٹھ کر بھی عزت دار ہوں. پروردگار جسے چاہتا ہے بلند عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے. دلیل یہ ہے میں زمین پہ بیٹھ کے بھی عظیم ہوں، زمین پہ بیٹھ کر بھی عزت دار ہوں. یزید تخت پر بیٹھ کر بھی ذلیل ہے.
اس کے بعد امام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا. امام کہتے ہیں الہی لیسا فی حکم ہی ظلم، پروردگار تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہے، تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہے. اس ماحول کے بعد جہاں پورا بھرا گھر قربان ہو چکا، جہاں خیام جل چکے ہیں، جہاں چادریں چھن چکی ہیں، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، ایسے ماحول میں اگر کوئی یہ جملہ ارشاد فرما سکتا ہے تو وہ امام ہے. اور المصر یونیورسٹی کے بہت بڑے عالم دین، انہی نے ایک مرجع کو آیت اللہ امینی کو خط لکھا. خط لکھنے کے بعد کہا کہ جو چوتھے امام کے لیے کہتے ہیں آپ چوتھے امام کے لیے غلو کرتے ہیں، اتنا بڑھا دیا آپ نے. وہ خط پہنچا آیت اللہ امینی کے بعد، انہوں نے خط کو پڑھا. خط کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ سلام کا جواب دیا، کچھ نہیں. ایک لفافہ منگوایا، لفافہ منگوانے کے بعد صحیفہ سجادیہ کو اس لفافے کے اندر رکھا اور المصر یونیورسٹی میں بھیج دیا. جیسے ہی اس نے صحیفہ سجادیہ کو نکالا اور نکالنے کے بعد پہلی دعا کو پڑھا. دعا پڑھنے کے بعد کہتا ہے ابھی تک آپ نے جتنا کہا بہت کم ہے. اس ماحول میں کسی انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی، یا تو اس کا ذہن بیٹھ جائے یا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. رخصت بھی نہیں ہوا دنیا سے، ذہن بھی نہیں بیٹھا. پوری دعا میں ایک ایک جملے میں پوری کائنات پوشیدہ ہے، بہت عظیم دعا ہے. اس نے کہا ایسے ماحول میں بھی ان کا ذہن نہیں بیٹھا تو پھر مجھے کہنے دیجئے جب کربلا کے بعد پوتے کا یہ عالم ہے کہ ذہن بیٹھا نہیں ہے تو ذرا سے بخار میں دادا کا ذہن کیسے بیٹھا؟ ایسا فی حکم ہی ظلم، پروردگار تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہے. کیوں ظلم نہیں ہے؟ ظلم اس لیے نہیں ہے، ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. کیا مولا دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل تیرے سامنے ہے؟ یزید مجھ سے خوف زدہ ہے. مولا دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل یہ ہے پورا بھرا گھر قربان کرنے کے باوجود میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ابھی بھی خوف زدہ ہے. ظلم وہ کرتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے، وہی ظلم کرتا ہے. پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی ظلم ہوا، ہمارے جتنے بھی امام چوتھے امام مظلوم ہیں. مولا کائنات مظلوم، امام حسن مظلوم، امام حسین مظلوم. کہا جہاں جہاں لفظ مظلوم آ جائے سمجھ لو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، کمزور ظلم کرتا ہے تاکہ دبا دیا جائے. ایک صلوات پڑھتے ہیں پروردگار تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہے. اس کے بعد یہ ایمان کی شخصیت. ایمان جب ایمان کی ولادت ہوئی سن 38 ہجری میں تو امام حسین نے آپ کا نام علی رکھا. پہلے بیٹے 38 ہجری میں نام رکھا علی. تاریخ کائنات میں آدم سے لے کر خاتم تک یہ پہلا پوتا ہے جس کو دادا بھی علی کہہ کر آواز دے رہے ہیں. سن 38 ہجری میں ولادت ہوئی ہے نا ایمان کی. اچھا جب ایمان کی ولادت ہوئی نام کیا رکھا؟ علی. دوسرے فرزند مولا کے دنیا میں آپ مجھے بتائیے کوئی پوتے کا نام دادا کے نام پہ رکھتا ہے؟ زندگی میں نہیں رکھتا ہے، مرنے کے بعد رکھ دیا جاتا ہے، لیکن زندگی میں کوئی نہیں رکھتا. امام حسین نے نام رکھا علی. دوسرے بیٹے کا نام جو اکبر تھے ان کا بھی نام علی رکھ دیا. ایک کا علی اکبر، ایک کا علی ابن حسین، دو نام رکھے، دونوں کے نام علی رکھے. اور یہ جو آج کل فیشن بن گیا ہے ہمارے گھر کی خواتین سمپل سا نام رکھیے، بڑا کوئٹ سا نام ہو. یہ ناموں کی تاکید کی گئی ہے کہ نام جو ہے وہ ائمہ کے نام پہ رکھے جائیں. ورنہ مولا کائنات خود کہتے ہیں جس کے یہاں 4 فرزند ہو، ایک فرزند کا نام بھی محمد نہ رکھتا وہ یا میرے اوپر ظلم کیا. ابھی میں بتاتا ہوں یہ نام رکھنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے. کہ تمہارے یہاں فرزند پیدا ہو، اور یہ جو فیشن کی ماری مائیں کا اچھا سا نام رکھیے. جو اچھا سا نام رکھیے کہ یہ نام تو پرانے ہو گئے علی محمد، کوئی نیا نام لے آئیے سمپل سا ہو، کوئٹ سا ہو.
पहुंच गई फिल्म इंडस्ट्रीज में। पहुंचने के बाद जो जिसको पसंद किया उसका नाम अपने बच्चे का नाम रख दिया। जो दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है ना, अगर पत्थर से भी मोहब्बत करेगा, रोज़े महशर परवरदिगार पत्थर के साथ महचूर करेगा। अब जो अहले बैत को आइडियल बनाएगा वो अहले बैत के साथ महचूर होगा, जो फिल्म इंडस्ट्री वालों को आइडियल बनाएगा वो उनके साथ महचूर होगा। अपने अपने मुकद्दर की बात है। किसका क्या नाम रखो? अली पर, बेटी वो फातिमा नाम रखो, मोहम्मद नाम रखो। हमारे घर के खवातीन कहती हैं कि ये नाम पुराने हो गए। हमने कहा अच्छा, जो ये कहती हैं ये नाम पुराने हो गए, हम कुछ नए नाम बताते हैं। रख दीजिए अपने बेटे का नाम इब्लीस, रखिएगा। रख दीजिए शैतान, रखिएगा। रख दिए हामान, रखिएगा। नहीं, क्यों नहीं रखेंगे? तो ये नाम बहुत बुरे नाम है। जब ये नाम बुरे हैं तो अच्छे नाम रखिए। पूरी कायनात में बताइए मोहम्मद से प्यारा कोई नाम है? पूरी कायनात में अली से प्यारा कोई नाम है? और मैं तो कहता हूँ हमारे आइम्मा के नाम एक हैं लेकिन लक़ब कई हैं। लक़ब के बाद कुन्नियत कई हैं। अगर बस नाम दरा से आगे पीछे करते चले गए, हुसैन अब्बास, अब्बास हुसैन, अब्बास हैदर, हैदर अब्बास, सारे नाम आइम्मा के नाम पे हो जाएंगे। अगर सिर्फ हम लक़ब को रखते चले जाएं तो हमारी औलादें कम पढ़ सकती हैं, इनके नाम कम नहीं पढ़ सकते। सलवात पढ़े बुलंद अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पे नाम रखो। दो नाम रखो। जब ये नाम रखोगे ना तो हमारी कौम में कोई गलियारा पैदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमारा नाम हुसैन है, हमारा नाम हुसैन रखा दिया। अब अगर कोई मुझे गाली देना चाहे तो फौरन उसके ज़हन में ये ख्याल आएगा, अरे ये क्या जरा सी भी मोहब्बत हुसैन से होगी तो ये नाम हुसैन उसे गाली देने से रोक देगा। क्योंकि अली और इमाम हुसैन ये नहीं चाहते हमारी कौम का कोई नौजवान हो और उसकी जबान गंदी हो। हमारा चाहने वाला है तो उसकी जबान साफ होनी चाहिए। आप जंग सिफ़ीर में उठाकर देखिए, जंग सिफ़ीर में मौलाए कायनात का लश्कर एक तरफ है, अमीर शाम का लश्कर एक तरफ है। अमीर शाम के लश्कर ने लश्कर अली को और अली को गालियां दी। कौन मौजूद था? साहबी थे, अली चाहने वाले थे, वो वैसे करनी थे, मालिक अश्तर थे और कुछ जज्बाती जवान भी थे, जज्बाती सिपाही भी थे। उन्होंने कहा मौला उधर से गाली आई है, ये समझते हम गाली देना नहीं चाहते, जानते हम भी गाली देते हैं। मौला ने रोक दिया, क्या गाली ना दो, गाली देना ये अली वालों का काम नहीं। अब मौला यहाँ पर रुक गए। हम थोड़ी सी इजाजत मुझे दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या मौला ने क्यों मना किया कि गाली ना दो? मौला ने बताया हमारी कौम में गलियारे अच्छे नहीं लगते, हमारी कौम की ज़बानें तैयब और ताहिर अच्छी लगती हैं, और उनको क्या गाली दोगे जो खुद ही गाली है। अब तलवार पड़े मरवान कौन है? ये वो है जिसके ऊपर रसूल इस्लाम ने लानत की। इसको मदीने से निकाला, चौथे इमाम के सामने पहुंच गया। चौथे इमाम से कहता है ये बताओ तुम्हारे बाबा को क्या हो गया? क्यों? जब तुम्हारा नाम भी अली रख दिया, तुम्हारे एक भाई और हैं अकबर, उनका नाम भी अली रख दिया। चौथे इमाम ने सुन लिया। इमाम हुसैन से कहा कि मरवान ऐसा कहता है, आप जब मरवान मिले ना तो उससे कह देना परवरदिगार मुझे तो नहीं, अगर 100 बेटे भी अता करता तो मैं उनके नाम अली रखता। क्यों अली रखने की ताकीद की गई है? कहा देखो जब जमाना मेरे बाबा का मुखालिफ हो जाए तुम अपने बच्चों के नाम अली रख देना। जमाना किसी से मरूब नहीं होगा सिवाय नामे अली से मरूब होगा। नामे अली का मरूब है जमाना। इसलिए आप देखते हैं कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ नाम देख के पीछे कैंसिल कर दिए जाते हैं। आज भी 1400 साल बाद भी नामे अली लोगों के जहन में अटक रहा है, लोगों के दिलों में खटक रहा है, लोगों को खौफ ज़दा कर रहा है नामे अली। इसीलिए कहा अपने बच्चों के नाम या मोहम्मद रखो या अली रखो। ये हैं चौथे इमाम अलैहिस्सलाम कि जिनका नाम अली रखा। पैदा हुए सन 38 में शहर बानो के वतन से मदीना मुनव्वरा में जुमे का दिन सुबह का वक्त पैदा हुआ, नाम अली रख दिया गया।
امام حسین علیہ السلام نے ایک پارچے میں لپیٹا, ایک کپڑے میں لپیٹا. لپیٹنے کے بعد آئے مسجد نبوی میں. مسجد میں آنے کے بعد بچے کو محراب میں رکھا. پروردگار تیری بارگاہ تیری خدمت میں اس بچے کو میں پیش کر رہا ہوں. محراب میں رکھ کر گھر آیا. مولا کائنات نے پوچھا حسین کہاں گئے تھے؟ کہاں مسجد گئے. مولا کائنات سمجھ گئے آئے مسجد میں. مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد بچے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا پروردگار میرا بیٹا حسین اس بچے کو تیری خدمت پہ پیش کر کے گیا. اب میں علی اس بچے کو تیری خدمت میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ تیرے دین کی حفاظت ہو جائے. یہ ہے چوتھے امام علی ابن زین العابدین علیہ السلام. امام کی ولادت 2 برس دادا کے ساتھ میں رہے. 40 ہجری میں مولا کائنات کی دنیا سے رخصت ہوئی. 2 سال دادا کے ساتھ رہے. جب دادا کے ساتھ رہے تو دادا کی انگلی پکڑ کر چلے. جب دادا کی انگلی پکڑ کر چلے تو جب دادا نے بلایا ہوگا تو علی کہہ کر تو بلایا ہوگا. یعنی یہ بچہ وہ ہے جس کو علی بھی علی کہہ کر آواز دے رہا ہے. مولا کائنات رخصت ہوئی. 10 سال تک اپنے چچا کے ساتھ رہے. اس کے ساتھ جنہیں ہماری زبان میں بڑے ابا کہا جاتا ہے, کیونکہ عربی میں چچا اور بڑے ابا کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے چچا کا. ہم تو 10 سال چچا کے ساتھ رہے, یعنی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. امام حسن علیہ السلام رخصت ہو گئے. اب 10 سال اپنے بابا کے ساتھ رہے. واقعہ کربلا کس سن میں ہوا؟ 61 ہجری میں. کتنے ہو گئے امام زین العابدین علیہ السلام؟ تو وہ 10 22 سال. اور واقعات کربلا 61 ہجری میں, یعنی 23 سال کی عمر. یہ کہہ سکتے ہیں ہم 23 سال کی عمر ہمارے امام علیہ السلام کی. لقب کیا ہے؟ زین العابدین, سید الساجدین. زین العابدین, عابدین کی سنت, سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار. اب یہاں سے خصوصی توجہ کریں. لفظ عابدین قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا. پورا قرآن میں آپ دیکھیے 3 مرتبہ لفظ عابدین آیا. لفظ ساجدین 5 مرتبہ قرآن مجید میں آیا. لفظ ساجدین جو استعمال ہوا ہے یہ ملائکہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن لفظ عابدین یہ استعمال ہوا ہے نبیوں کے لیے. کیا مطلب؟ کہ آدم عابد, نوح عابد, ابراہیم عابد, اسماعیل عابد, موسیٰ عابد, یوسف عابد, یونس عابد, ذوالکفل عابد, ادریس عابد, صالح عابد, عیسیٰ عابد, محمد مصطفیٰ عابد. جو ان سب کی زینت بن جائے اسے زین العابدین کہتے ہیں. ان کی بھی عبادت بن جائے, ان کی بھی زینت بن جائے اسے زین العابدین کہتے ہیں. سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار, اسے سید الساجدین. اب دیکھیے آپ امام علیہ السلام, امام علیہ السلام کے فضائل اگر دیکھنا ہے تو فرزدق کی زبانی سنیے نا. امام حسین علیہ السلام کا فضائل. امام حسین علیہ السلام راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد امام علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیے ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام نے اس کو دعوت دی اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ فرزدق کو امام نے دعوت نہیں دی. یہ فرزدق ہے کون؟ فرزدق کا نام ہے حمام ابن غالب. غالب مولا علی کا چاہنے والا ہے لیکن درباری شاعر. فرزدق امام علیہ السلام کا, امام علی کا چاہنے والا لیکن درباری شاعر. فرزدق کے بعد فرزدق کو لے کر امام علی کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہ مولا یہ بہت بڑا شاعر ہے. کہ شاعر ہے تو اچھی بات ہے لیکن سب سے پہلے اسے قرآن کی تعلیم دو. ایک شاعر کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ قرآن پڑھے. تو پہلے سے قرآن کی تعلیم دو. مولا نے کہا, ویسے ہی مولا نے کہا, فرزدق نے یہ دل بنا لیا کہ اب ہم قرآن پڑھیں گے, قرآن کی تعلیم لیں گے اور قرآن اس نے پڑھا. مولا اور امام حسین علیہ السلام کی ملاقات. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آ رہے. بعض روایتوں میں ملتا دعوت دی, لیکن میرا نظریہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ امام نے دعوت نہیں دی. کیوں دعوت نہیں دی؟ جیسے ہی ملے کہا یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہو. کوفے سے آ رہے ہو, کوفے کے حالات کہاں کیسے؟ کہ قلوب معنا, دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہیں. امام نے یہ پوچھا وہاں سے چلے. امام نے دعوت نہیں دی. کیوں نہیں دعوت دی؟ کیونکہ امام کو معلوم تھا نا جب میرا بیٹا مدینے میں جائے گا میرے بیٹے کی معرفت کے لیے فرزدق کام آئے گا.
اس کا نظریہ بدل جائے گا. اور ہوا بھی وہی. حشام ابن عبد الملک پہنچا حج کرنے کے لیے بھائی بادشاہ ہے نا, اپنی سواری پہ پہنچا حج کرنے کے لیے اور چاہتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرے. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے, بہت زیادہ تھا ہجوم, اس کو پیچھے ہٹا دیا گیا. پھر آگے بڑھا, پھر مجمع نے پیچھے ہٹا دیا, پھر آگے بڑھا, پھر پیچھے ہٹا دیا. اور یہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا کہ اس نے دیکھا چوتھے امام آئے, ابھی تک جو مجمع اس کو پیچھے ہٹا رہا تھا وہ مجمع کائی کی طرح پھٹا. جیسے ہی کائی کی طرح مجمع پھٹا, کچھ زخموں میں نمک چھڑکنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں نا, زخموں میں نمک چھڑکنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں. فوراً کہا دیکھا یہ آپ سے وظیفہ لیتے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں دیا, ایک عام انسان کو راستہ دے دیا. آپ جانتے ہیں کون ہے بھائی؟ مجمع نے کیوں راستہ دیا؟ کیا محبت میں راستہ دیا؟ محبت میں راستہ نہیں دیا. مجمع جانتا تھا اگر ہم نہ ہٹے حجر اسود خود اڑ جائے گا, حجر اسود خود اڑ جائے گا, اس لیے راستہ دے دیا. اچھا جب ان کا زخموں میں نمک چھڑکا دیا کہ دیکھا آپ سے وظیفہ لیتے ہیں, کھاتے آپ کا ہے, آپ کی حکومت میں رہتے ہیں, آپ کو راستہ نہیں دیا, ان کو راستہ دے دیا. پہچانتے ہیں کون ہے یہ؟ پہچانتا تھا لیکن شرمندگی مٹانے کے لیے ایک مرتبہ کہتا میں نہیں جانتا. جیسے ہی کہا میں نہیں جانتا ہوں, فرزدق آگے بڑھے گا تم انہیں نہیں جانتے. یہ وہ ہیں جو آسمان کے وارث ہیں, یہ وہ ہیں جو زمین کے وارث ہیں, یہ وہ ہیں چاند جن کے لیے خلق ہوا, یہ وہ ہیں سورج جن کے لیے خلق ہوا, یہ وہ ہیں ہوائیں جن کی تابع ہیں, یہ وہ ہیں فرشتے جن سے علم حاصل کرتے ہیں. ابھی بھی نہیں سمجھتے تو ایسے سمجھ لو یہ فاطمہ کے لختے جگر ہیں, یہ علی کے بیٹے ہیں, یہ علی کے بیٹے ہیں. اب بھی نہیں سمجھے تو ایسے سمجھ لو یہ ان کا بیٹا ہے جن کی تلوار دشمنوں کے اوپر عذاب بن کر چلتی ہے. اس کے بعد فرزدق کہتے ہیں, اب بھی نہیں سننا ہے, شیخ پہنچا لیتا ہوں آپ کو. یہ وہ کریم ہے, یہ وہ کریم ہے, امام سجاد کو کہہ رہا ہے, یہ وہ کریم ہے, وہ کریم ہے جن کے پاس کبھی لفظ لا نہیں سنا دیا, جن سے کبھی لفظ لا نہیں سنا دیا. لفظ لا کا کیا مطلب؟ کبھی امام کی زبان سے نہیں آیا, امام کی زبان پر کبھی نہیں آیا. کیوں؟ بادشاہ آیا اس کو بھی عطا کیا, غریب آیا اس کو بھی عطا کیا, اپنا آیا اس کو بھی عطا کیا, پرایا آیا اس کو بھی عطا کیا, دوست آیا اس کو بھی عطا کیا, دشمن آیا اس کو بھی عطا کیا, غیر آیا اس کو بھی عطا کیا, فقیر آیا اس کو بھی عطا کیا, مسکین آیا اس کو بھی عطا کیا گیا. کہ ان کی زبان پر کبھی لا نہ آیا. ہاں ایک مرتبہ لا آیا. کب لا آیا؟ تشہد میں لا آیا. کب لا آیا؟ تشہد میں لا آیا. تشہد میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر تشہد نہ ہوتا ان کی زبان پر کبھی لا نہ آتا. یہاں پر علامہ جوادی کہتے ہیں کہ دو لا بڑے مشہور ہیں, ایک لا باپ کا, ایک لا بیٹے کا. ایک لا باپ کا مشہور ہے, ایک لا بیٹے کا مشہور ہے. بیٹے کا لا تشہد میں مشہور ہے, باپ کا لا بیعت کے انکار میں موجود ہے. قصیدہ پڑھا ہے ویسے ہی امام نے کچھ پیسے فرزدق کو دے دیے. بھیجنے کے بعد فرزدق نے انکار کیا. مولا نے کہا اس کی اجرت نہیں دے رہا ہوں, اس کی اجرت کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا, اس کی اجرت نہیں ہے, یہ تو میرا کرم ہے, یہ تو میرا صلہ ہے جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں. جو ذکر ہوتا ہے اس کی کوئی اجرت عطا کر ہی نہیں سکتا. بتائیے نام حسین کی کوئی اجرت ادا کرے, نام زینب کی کوئی اجرت ادا کرے, کوئی اجرت اس کی ادا نہیں کر سکتا. مولا نے فرزدق کو پیسے دے دیے. اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ درباری میرے ہو, درباری شاعر میرے ہو, وظیفہ مجھ سے لیتے ہو, گھر میں نے تمہیں دیا, رزق میں تمہیں دے رہا ہوں, قصیدہ پڑھتے ہو ان کی شان. اچھا ایک بات اور بتاؤ, ابھی تک تم نے قصیدہ پڑھا ہمارے یہاں, بڑے بڑے انعام لے کر گئے, بہت زیادہ پیسے لے کر گئے, گھر بھی میرا لیا, لیکن ایسا قصیدہ تم نے میرا نہ کہا جیسا ان کا کہہ دیا.
ایک مرتبہ فرزدہ کہتا ہے کہ تیرے اندر کچھ کمیاں ہیں, ان کو پوری کر لے, ابھی تیرے لیے بھی ویسا قصیدہ کہہ دوں گا. کہ کچھ کمیاں ہیں وہ پوری کر دے, ابھی تیرے لیے بھی ویسا ہی قصیدہ پیش کر دوں گا. کہ کمیاں کیا ہے؟ کہ ان کے جیسا باپ لے آ, ان کے جیسا دادا لے آ, ان کے جیسی ماں لے آ. فرزدق کی زبانی, آئیے دشمنوں کی زبانی سنو. عمر ابن عبد العزیز بیٹھا ہوا تخت, بادشاہ بیٹھا ہوا تخت, امام زین العابدین کا تذکرہ ہوا. جیسے ہی تذکرہ ہوا ایک مرتبہ یہ کہا, یہ بتاؤ اس وقت اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ چمچے تھے, درباری چمچے, کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد کہنے ذل الہی آپ, بادشاہ سلامت آپ, خلیفہ وقت دعویٰ کر رہا تھا, خلیفہ وقت کا, خلیفہ وقت آپ, ذل الہی آپ, حضور آپ. کیا چپ ہو جاؤ چاپلوسو, تم سب چاپلوس ہو. اس زمانے میں سب سے عظیم شخص اگر کوئی ہے تو وہ زین العابدین ہے. وہ زین العابدین ہے. کیا دلیل ہے کوئی؟ کہاں دلیل بھی ہے. کیا دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل یہ ہے پورا زمانہ ان کے نظم میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. پورا زمانہ ان کے نظم میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ وہ ہیں جو کسی کے نظم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہے عمر عبد العزیز. ایمان کی زبانی ایمان کے فضائل ہیں. ایمان دربار خلاف, دربار میں نے منظر پیش کر دیا. یزید بلندی پر ہے, ایمان نیچے. یزید تاج پہنے ہوئے, ایمان کے گلے میں تو یزید نے ایک ذاکر کو ملوایا, خطیب کو ملوایا. تو ممبر پہ جاؤ اور جانے کے بعد ہمارے فضائل پڑھنا. ذاکر ممبر پہ گیا, جانے کے بعد اس نے فضائل پڑھنا شروع. فضائل پڑھنے کے بعد دیکھیے امام نے اپنی عظمت بھی بتائی اور آپ کی عظمت بھی بتائی. دربار یزید امام جیسے ہی وہ ذاکر ممبر پہ گیا اور جانے کے بعد اس نے یزید کے فضائل پڑھے. امیر المومنین یزید ماد اللہ جیت گئے. جانتے ہیں دربار کی کیفیت کیا؟ یزید کو اپنا نام بھی یاد نہیں تھا. جو نام یاد نہیں تھا, اب طرف تو ذل الہی, امیر المومنین, بادشاہ وقت اور خلیفہ وقت, یہ ظاہری عزت پر غرور کر رہا تھا, توکل کر رہا تھا. ایک مرتبہ ویسے ہی ذاکر نے کہا امیر المومنین یزید جیت گئے, اور ایک باقی تھا ماد اللہ ہار گئے. چوتھے امام ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں چپ ہو جائے, چپ ہو جائے. اس کو راضی کرنے کے لیے, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اس کے بعد یزید سے مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں یزید اجازت دے تاکہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے پر جاؤں اور جانے کے بعد میں کچھ کہوں. کہا لکڑی کے ڈھانچے پر جاؤں, ممبر نہیں کہا. کیوں ممبر نہیں کہا؟ کیونکہ امام علیہ السلام اپنے دادا علی کو دیکھ چکے تھے نا. جب ظاہری خلافت پر متمکن ہوا میرا مولا, ابھی تک جو خلیفہ بن رہے تھے انہوں نے احترام رسول میں ایک دینے کو چھوڑا, انہوں نے دوسرے کے احترام میں ایک دنوں کو چھوڑا, انہوں نے ایک دنوں کو چھوڑا. جب مولا کائنات ظاہری خلافت پر متمکن ہوئے, اب مجمع یہ دیکھ رہا تھا کہ اب علی کہاں بیٹھیں گے. علی مسجد میں داخل ہوئے, داخل ہونے کے بعد ممبر کے قریب پہنچے, پہلے پہ قدم رکھا, دوسرے پہ قدم رکھا, تیسرے پہ قدم رکھا, اور اس مقام پر جا کر بیٹھ گئے جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا, کھڑے ہو کر کہتا ہے آپ نے احترام رسول بھی نہ کیا, کہا تو اس لکڑی کی بات کرتا ہے. ارے یہ قدم تو نبی تک پہنچے ہوئے. نبی تک پہنچے ہوئے. مولا نے کیا کہا, امام سجاد علیہ السلام نے اجازت دیا تاکہ میں لکڑیوں کے ڈھانچوں پر جاؤں. مولا کیا یہ ممبر نہیں ہے؟ کہا ممبر یہ نہیں ہے, یہ تو لکڑی کا ڈھانچہ ہے. ممبر تو وہ ہے جہاں سے میرے دادا کے فضائل بیان ہیں. ہاں ممبر نہیں ہے, میں جا کر اسے ممبر بناؤں گا. یزید اجازت دے.
کہا گیا ایلچی بیٹھے تھے, سفیر بیٹھے تھے, سب نے کہا ہاں ہاں بالکل اجازت دینی چاہیے, ان کو بھی بولنے کا حق ہے, یہ بھی جائیں منبر کے اوپر اور بولیں. ایک وزیر نے آ کر کہا کہ ایسا ماحول بن گیا, خاموش ہو جاؤ, جانتے نہیں ہو یہ کون ہے, یہ اہل بیت میں سے, اگر یہ منبر پر پہنچ گئے تو میرا تو ناش کر دیں گے, اگر یہ منبر پہ پہنچ گئے مجھے تو ذلیل کیے بغیر اتریں گے نہیں, اگر یہ منبر پر پہنچ گئے تو میری تو کلئی کھول دیں گے. بہرحال مجبور ہو کر یزید کو اجازت دینی ہے. اب جو امام سجاد منبر پر پہنچے, ابھی تک منبر کا جب ماحول نہیں تھا, امام سجاد نے ماحول کو بدلا. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کی, اس کے بعد درود پڑھی, اس کے بعد اہل بیت کے فضائل پڑھے, اس کے بعد اب مجھے پہچانتے ہو کون ہے, یہ مت دیکھو میں زنجیروں میں چکڑا ہوں, اللہ نے مجھے 6 چیزیں عطا کی. کیا 6 چیزیں عطا کی ہیں؟ کہا مجھے علم دیا ہے, مجھے علم دیا ہے, مجھے شجاعت عطا کی ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو توقع خاردار پہن کر مجھے کمزور بنا لو گے؟ دیکھو یہ تخت پر بیٹھ کر بھی ذلیل ہے, میں زنجیروں میں رہ کر بھی عزت دار ہوں. اور اس کے بعد امام نے کہا پروردگار نے مجھے آخری اور چھٹی چیز جانتے ہو کیا کی ہے؟ پروردگار نے میری محبت مومنین کے دلوں میں اتار دی ہے, مومنین کے دلوں میں ڈال دی ہے. کیوں؟ میری محبت حلالیوں کے دل میں ہوگی, حلالیوں کے دل میں ہوگی, میری محبت مومنوں کے دل میں ڈال دی ہے. اسی لیے مولا کائنات نے بھی کہا اور رسول اسلام نے بھی کہا مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. کبھی مومنین کی دل شکنی نہ کرنا, کبھی مومنین کو ناراض نہ کرنا, کبھی مومن کی غیبت نہ کرنا, کبھی مومن کی اہانت نہ کرنا. کیوں؟ مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہا کعبے میں علی صرف 3 دن رہے, مومن کے دل میں ہر وقت علی رہتے ہیں. جس کے بابا کو بولا میں وہ ہوں جس کے بابا کو پیاسا شہید کیا, میں وہ ہوں جس کے پاپا کا گلا خندق سے دھا کیا, میں وہ ہوں جو اپنے بابا کو ایک مشت خاک بھی نہ دے سکے, میں وہ ہوں جسے اسیر کیا گیا, میں وہ ہوں جس کی ماں و بہنوں کو بے مخنہ اور چادر کو اور شام کے بازار میں کھلایا گیا. میں آل نبی ہوں, میں رسول کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں. ہاں آزاداروں, امام سجاد کا کتنی مصیبتیں بات شہادت امام حسین اشفیہ نے قلم میں آگ لگا دیا اور اسیروں کا لٹا ہوا اس مقام سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے پڑے, اور بیویوں کے ہاتھ ایسے نہیں بندھے تھے بلکہ بیویوں کے ہاتھ ایسے بندھے تھے. ہاں آزاداروں, جب سید سجاد کی نگاہ بابا کے لاشوں پر پڑ گئے نا, سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے جب یہ دیکھا سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے, اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا. آزاداروں, 2 ہی لوگ تو گھوڑے سے گرے ہیں جو ہاتھ کا سہارا نہ لے پائے. ایک حضرت عباس جب گرے ہاتھ کا سہارا نہ لے پائے, ایک جب جناب زینب گری ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہاتھ کا سہارا نہ لے پائے. ارے منہ کے بل زمین کربلا کے گری, ارے چہرے سے خون جاری ہوا. سید سجاد صبری کی طرف متوجہ ہوئے, اے پھوپھی اماں اونٹ سے کیوں گرا دیا؟ کہا بیٹا تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا. سید سجاد کہتے ہیں باپ گئے, پھوپھی اماں بتائیے بیٹا کتنا مجبور ہے, اپنے باپ کو ایک پشت خاک بھی نہیں دے سکتا. ہاں آزاداروں, یہ قافلہ آگے بڑھا, ہاں آگے بڑھا. یہ قافلہ قید خانہ شام میں مقید کر دیا گیا. ہاں آزاداروں, یہ قید خانہ کیسا تھا جہاں ایک دم اندھیرا تھا, رات کی اوس بھی آتی تھی, دن کی دھوپ بھی آتی تھی. ہاں آزاداروں, ایک دن سید سجاد نے دربان سے کہا بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے دروازے پر بیٹھنے دے کیونکہ مجھے اس قید خانے میں بہت گھٹن ہوتی ہے. ہاں آزاداروں, ایک مرتبہ سید سجاد دروازے پر آ کر بیٹھے. ارے سید سجاد نے دیکھا
مدینے کا ایک شخص قید خانے کے سامنے سے گزر رہا ہے. ہاں سید سجاد نے سر کو جھکا لیا. آنے والا سید سجاد کے قریب آیا. آنے کے بعد کہتا ہے بھائی تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا مدینے میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں. کہا تمہیں کیوں قید کیا گیا ہے؟ سید سجاد نے پورا واقعہ بتایا. ہاں اس نے گریہ کرنا شروع کیا. سید سجاد خیمے کے اندر آئے. آنے کے بعد جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا سید سجاد کون تھا؟ کہا مدینے کا ایک شخص تھا. ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں جا کر اس کو میرا سلام کہہ دینا اور اس سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے میرے ماجائے کی پیاس ہو جائے. کوئی خدا کو سوائے غم قید شام سے رہا ہو گیا. ہاں یہ قافلہ مدینے پہنچا. بشیر نے ندا دی اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا. جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ لٹ کر آ رہا ہے. ہاں آزادارو بشیر ندا دے رہا ہے. ایک مرتبہ محمد حنفیہ آئے. ہاں سید سجاد کی عمر کتنی ہے؟ 22 برس یا 23ویں میں لگے ہوئے ہیں. سید سجاد محمد حنفیہ آئے سید سجاد کے پاس. آنے کے بعد سوال کرتے ہیں یہ بتائیے سید سجاد کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں آپ نے بھی مجھے نہ پہچانا. ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے ہیں اے بیٹا جب تم کہتے ارے تمہارے بال سیاہ تھے ارے تمہاری کمر خمیدہ نہ تھی. اے سید سجاد کیا ہو گیا؟ نہ پوچھئے ایک دن میں بڑا گھر اجڑ گیا. خیموں میں آگ لگی. ماں بہنوں کو بے مخناؤ چادر کیا گیا. ہاں آزادارو ایک مرتبہ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ چوتھے امام کے گلے لگ جائیں. جیسے ہی گلے لگنا چاہتے ہیں امام نے پیچھے ہٹایا. محمد حنفیہ کہتے ہیں کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ نہیں نہیں آپ سے خطا نہیں ہوئی. اب جو کالر کو ہٹایا ہے اے محمد حنفیہ اتنا گہرا زخم ہے ارے درد برداشت نہیں ہوتا. خدا کو سوائے مردوں میں کربلا کے. ہاں دادارو وہ وقت بھی آیا جب ظالموں نے آپ کو ظاہر کیا. امام بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. پانچویں امام قریب آئے. ہاں جیسے ہی پانچویں امام آئے ایک مرتبہ ہمارا مولا کہتا ہے بیٹا مجھے خاک پر لٹا دو. میں بستر پر لیٹنا نہیں چاہتا. ہاں بیٹے نے پوچھا اے بابا بستر پر لیٹنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہا کربلا میں مجھے میرا بابا یاد آ رہا. میرے بابا کا لاچا 3 دن تک بے گورا قبر پڑا رہا. میں کیسے گوارا کروں بستر پر لیٹنا؟ ہاں امام کا حکم تھا. امام کو زمین پہ لٹایا گیا. بتاؤ تم بھی تو کربلا میں تھے تمہارا سن بہت کم تھا. تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ میں نے کربلا میں علی اکبر کے سینے میں بھرتی دیکھا. کہا میں نے کربلا میں عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے. کہا میں نے کربلا میں چلی ہوئی مشق دیکھی. کہا میں نے کربلا میں قاسم کا پامال لاچا دیکھا. کہا میں نے کربلا میں جلتے ہوئے خیمے دیکھے. کہا میں نے کربلا میں یہ دیکھے کہ سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارے. کہا میں نے کربلا میں یہ دیکھا سکینہ کے کانوں سے گولی مارے. کہا میں نے کربلا میں یہ دیکھا ماں بہنوں کی چادریں چھینی گئی. ارے جیسے ہی امام نے یہ سنا آنکھوں کو بند کیا. روح قبض ان شریف کو پرواز کر گئی. ہاں امام کو غسلوں کا بند دیا. ہاں جنازہ لے کر جنت البقیع میں چلے. ہاں چوتھے امام نے یہی سوچا ہوگا اے بابا ارے میرا بیٹا موجود ہے مجھے دفن کرنے کا اہتمام کر رہا ہے. میں کتنا مجبور تھا آپ کو دفن نہ کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تسلیما لعن بار آپ کے واسطہ محمد والے محمد ہماری اس مقدس سے عبادت کو قبول فرمائے. تو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرمائے. مخلوق ان کے قدم سے دوچی جہاں جہاں موالیان حیدر کرار ان کو سزن سرزمین عراق و پاکستان میں سب کی جان مال عزت اور روح کی حفاظت فرمائے. اور اللہ پرچم اسلام کو سبلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوف فرما. علماء اعلام کا سایہ سر پہ باقی رکھا. اور اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے آنسوں کو ہمارے زہرا میں رکھنا.
بہرحال ہم سب کو کیا آوان اپنا يا سيد